حقائق ٹی وی میں آپ کا میزبان احسان بٹالوی، تو آج ہمارے ساتھ میاں عبدالوحید، جانے پہچانے سیاستدان اور انشاءاللہ لاہور کے ایک امپارٹنٹ حلقے سے نیشنل اسمبلی کے امیدوار۔ میاں صاحب، ملک میں جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہوا، آپ بھی پی ٹی آئی کے بہت اہم کارکن رہے، گورنر پنجاب کے کوآرڈینیٹر بھی رہے، لیکن اب جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ میری کم سمجھ سے اوپر ہے کہ 22 کروڑ عوام کو سانپ سونگھ گیا ہے یا انہیں کوئی نشہ پلا دیا گیا ہے کہ آپ کا فائنانس منسٹر کہتے ہیں کہ ہمیں خیال تھا کہ جب ہم پیٹرول کی قیمت بڑھائیں گے تو ہمیں پتہ نہیں کتنا ریئیکشن فیس کرنا پڑے گا اور قوم ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گی، لیکن ان پہ تو کوئی اثر ہی کچھ نہیں ہوا۔ پھر کل سپر ٹیکس لگ گیا اور وہاں کراچی کا ایک فلاسفر فرما رہا تھا کہ اس ٹیکس کا کسی پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اب بندہ اس سے یہ پوچھے کہ 10% ٹیکس لگا تیرا ان انڈسٹریز پہ جس پہ ہر چیز زندگی کی شامل ہے، سیمنٹ، کھاد، کوئی چیز دام لے لے جو ہماری زندگی سے ریلیٹڈ ہے، اس پہ ٹیکس لگ گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی اثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ شاید اس کو اس لیے نہیں اثر ہوگا کہ اس کو کیا کچھ مل جانا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز آنے والی ہے کہ آج کی خبر ہے کہ 70.5% جی ایس ٹی بھی پیٹرول پہ لگنا ہے اور 5% لیوی لگنی ہے، اور ایک اور ظلم ہے جس پہ قوم نے کوئی نوٹس نہیں لیا، جس کا شاید جہالت اتنی عام ہو گئی کہ انہیں اس چیز کی پرواہ نہیں رہ گئی کہ چائنا سے جو قرضہ لیا گیا ہے ابھی، جس کے یہ برے میں جا رہے ہیں کہ 2.3 بلین ڈالر ہمارے اکاؤنٹ میں آ گیا، وہ قرضہ کمرشل بینکوں کا لون ہے، حکومتوں کا لون نہیں ہے۔ حکومتوں کے لون کی قیمت 1%، 1.5%، 2% ہوتی ہے، اور کمرشل بینک کے لون اس سے کم 5-6 گنا زیادہ پہ لیے جاتے ہیں۔ یہ وہی فارمولہ ہے جو اسحاق ڈار نے کمشنر کھانے کے لیے، کمشنر بانٹنے کے لیے اپنایا تھا کہ امریکہ سے، دوسرے ملکوں سے اسے کمرشل بینکوں سے کمرشل طریقے سے لون لیے تھے۔ میاں صاحب، آپ کیا دیکھ رہے ہیں، یہ قوم کہاں تک جائے گی، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اور ہمیں جس طرح شوکت ترین صاحب نے کہا کہ ہم بہت جلد ڈیفالٹ کرنے والے ہیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو علی صاحب، آپ نے کہا کہ میں پی ٹی آئی کا رکن رہا نہیں، ابھی ہوں، اور الحمدللہ میں جماعت میں ہوں۔ دوسری بات، آپ کا سوال اصل میں اس میں کافی سارے سوال ایک ہی آپ نے اس میں کر دیے۔ ایک بات آپ پڑھتے ہیں کبھی میاں صاحب کے حوالے سے، کبھی کسی اور لیڈر کے حوالے سے، کہ لوگوں کے دلوں سے، عوام کے دلوں سے کوئی کسی کا باپ بھی نہیں نکال سکتا ان کی محبت کو سوائے تعلیم کے۔ یہ بڑی خوبصورت بات جو بھی کسی نے کہی، آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی اور باقی جگہ پہ بھی دیکھتے ہیں وہ مختلف سیاستدانوں کے بارے میں۔ آپ نے جو پہلا سوال تھا آپ کا، جو مفتاح صاحب نے کہا کہ جناب ہمیں بڑا تھا کہ ریئیکشن ہوگا، اور یہاں پہ تو کسی نے کوئی بات کی نہیں ہے، تو دیکھیں یہ تب ہوتا ہے جب قوم بنے، جب قوم ہو۔ آج تک ایجوکیشن کی طرف جب سے پاکستان بنا ہے، آپ کے 75 سال کے اندر مجھے بتا دیں کہ آج تک کوئی ایجوکیشن کوئی پالیسی بنی ہو، ایجوکیشن پہ کوئی بات کی ہو، کسی نے ایجوکیشن کے لیے کسی بھی حکومت نے سیریس ہو کے کوئی ایسا کام کیا ہو، یہ ہمیں پھر بھی ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے اس پہ جو ہے نا ہمارے دور میں وہ بجٹ وہ اتنا زیادہ جتنا ہونا چاہیے تھا، میں بالکل اعتراف کرتا ہوں کہ ہمیں بھی اس پہ بہت زیادہ جو ہے نا ہمارا فوکس اس پہ ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ باقی ادوار سے بہت بہتر جو ہے نا وہ ہوا۔ یہاں پہ ہم نے یونیورسٹیز کی، کالجز کی، پرائیویٹ سیکٹر میں باقی بہتات جو ہے نا کر دیے، جبکہ ہمارے پاس وہاں پڑھانے کے لیے میرا خیال ہے کہ ٹیچرز بھی اتنے نہیں ہیں، اور جس طرح کے پھر ٹیچر اویلیبل ہوتے ہیں، جس طرح کے آپ کو استاد ملتے ہیں، پھر آپ جو وہاں پہ آپ کو مل رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور اسی طرح کی پھر قوم جو ہے نا وہ تیار ہو رہی ہے۔ یہاں پہ آج بدقسمتی ہے کہ آپ کا ایک صوبہ، خاص طور پہ سندھ کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جب جن دنوں میں امتحانات شروع ہوتے ہیں
وہاں پہ بولیاں اور وہاں پہ سینٹر کس طرح بکتے ہیں، وہاں پہ ایم پی ایز ایم این ایز منسٹرز آ کے ان کو کس طرح سے وہاں پہ وہ بیٹھ کے لوگوں پہ جو ہے نا وہ جن کو ڈگریاں دلوا رہے ہوتے ہیں، جن کے پیپر کروا رہے ہوتے ہیں، یہ سارا جب اس طرح کا ماحول ہوگا، جب یہ میرا خیال ہے کہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اس ملک کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ، یہ 25 کروڑ کا جو ملک ہے اس وقت، ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے میرے خیال میں یہی ہے۔ اور یہ اشرافیہ جنہیں ہم کہتے ہیں وہ بڑی اچھی بات ہے، کچھ آپ کے شعبے کے دوست جنہیں بدماشیہ کہتے ہیں وہ درست کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک خاص مقصد کے لیے اس قوم کو پیچھے رکھا ہوا، خود ان کے بچے جو ہے نا وہ جہاں پڑھتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، پھر باہر سے بھی پڑھ کے آتے ہیں، اور ان کو پڑھایا یہ جاتا ہے کہ کس طرح سے آپ نے یہاں پہ حکومت کرنی ہے۔ یہ تو تھا آپ کا کہ قوم کیوں جواب نہیں دے گی۔ اس کے بعد آپ آ جائیں گے یہ کسی بھی حکومت کے اندر جو دوسرا سوال ہے آپ کا، ٹیکس پہ آپ نے بات کی ہے 10% سپر ٹیکس کا، یہ بلکہ جھوٹ کیا سفید جھوٹ ہے، بجٹ ہے ہی جو ہے نا وہ جھوٹ کا نام ہے، یا اس طرح کے اعلانات جو ہیں آپ دیکھیں کہ اینڈ آ کے سارے کا سارا ٹیکس جو بھی آپ لگائیں گے، جو بھی آپ اس طرح کا کام کریں گے، اس کا بوجھ آخر پہ آ کے کنزیومر پہ ہی ہوتا ہے۔ یہ کبھی بھی ایسا نہیں یا تو آپ پرائس کنٹرول کر رہے ہیں یا آپ پہ اتنا کنٹرول ہو کہ وہ چیزوں کی قیمتیں وہی رہیں، اور ٹیکس جو ہے نا وہ یہ انڈسٹری والے دیں، یہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ وہ جیسے وہ ٹیکس لگے گا وہ اپنی پروڈکٹ کی جو ہے نا وہ پرائس بڑھا دیں گے، اینڈ آف دی ڈے وہ فرق جو ہے نا وہ آ کے عام جو بالکل لاسٹ جو کنزیومر پہ آنا ہے۔ اور یہ بات صرف کہنے تک ہے کہ جی یہ ٹیکس ایسے، اور دوسری میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ یہ ہوا ہے کہ اس ملک کے اندر انڈسٹری تو پہلے ہی نہیں، نئی انڈسٹری یہاں پہ لگانا جتنا مشکل ہے آپ کے سامنے ہے کہ یہاں جو لوگ کام کر رہے ہیں، میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر یہ سب سے بڑا جہاد وہ کر رہے ہیں جو یہاں پہ انڈسٹری لگا کے اس ملک کے لیے کچھ کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ تو ایک عرصے سے یہ کام ہوا نہیں ہے، اسی وجہ سے آپ کی یہاں امپورٹ زیادہ ہے، باہر سے سب کچھ آتا ہے، آپ کی ایکسپورٹ کم ہے۔ آپ کے مین جو ملک کے اندر اس وقت ڈالر کی پرائس اور جو بھی اس وقت معیشت کا بیڑا گرک ہوا، اس کے پیچھے اصل وجہ تو یہی ہے کہ ہماری ایکسپورٹ ہے ہی نہیں، جبکہ آپ کے سامنے ہے کہ پی ٹی آئی کے دور میں کم از کم یہ ضرور ہوا ہے کہ بھئی ایکسپورٹ جو ہے اس پہ زور دیا گیا اور امپورٹ کو کم کیا گیا۔ اور ابھی انہوں نے جو کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہاں پہ کوئی انویسٹ کرنے کا سوچ رہے تھے جو انڈسٹری کو، کہ جو ہے وہ بھی بند کر دیں گے۔ پہلے یہاں پہ ظلم یہ ہے کہ اور ٹیکس کے ساتھ ہوتا یہی ہے کہ جو ٹیکس پیئر ہے انہی کے اوپر بوجھ ڈالا جا رہا ہے، اور جو لوگ نئے لوگ اس میں شامل نہیں کیے جاتے۔ یہ کروڑوں کا ملک جو ہے نا یہاں پہ چند لاکھ لوگ جو ہے نا وہ ٹیکس دے رہے ہیں، یہ سارے اتنی بڑی جو ہے نا وہ نااہلی ہے۔ اور یہ آپ تمام میں آگے بڑھاتا ہوں کہ کل ایک دن میں ٹیکس اناؤنس ہوتے ہی انڈیکس جو ہے 2000 پوائنٹس نیچے چلا گیا تھا، جس سے کھربوں روپے ڈوب گئے قوم کے لوگوں کے، انویسٹرس کے۔ تو اگر اس کے کہتے ہیں کہ کوئی اثر نہیں ہوتا، میں نے تو سر آپ سے پہلے بات کیا ہے کہ قوم بننے نہیں دی، اور یہاں پہ آج ایک جو سب سے جس طرف میں خاص طور پہ توجہ پوری قوم کی دلانا چاہ رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی باریوں کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے، یہ لوگ ایک ادارے کے علاوہ ان کے سامنے ہر چیز جو ہے نا، آج وہ بجٹ ہے، آج وہ مہنگائی ہے، آج اس ملک کے اندر کرپشن ہے، آج ملک کے اندر جو کچھ بھی بد نظمی ہے وہ سارے کا سارا جو ہے نا آج ایک طرف انگلی جا رہی ہے، اور ہر بندہ جو ہے نا وہ، اور بدقسمتی یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے جو حکومت میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ بہت اچھے ہیں، جو حکومت سے باہر ہوتا ہے وہ ان کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے، اور یہ ایک گیم جو ہے نا اس طرح سے۔ اور آج تک سیاست دانوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ میں خود اسی فیلڈ سے ہوں، یہ میری تو برادری ہے سیاست دان، میں تو سمجھتا ہوں، لیکن دکھ سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آج تک مجھے یہ بتائیں کہ کب اکٹھے ہوئے، آج تک انہوں نے کبھی اکٹھے ہو کے آج ان کو گالیاں آج دے رہے ہیں۔ کل تک نون لیگ جن کو دے رہی تھی، پرسوں پیپلز پارٹی گالیاں دے رہی تھی، باقی جماعتوں کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، وہ تو شروع سے پاکستان کی آرمی کے اور پاکستان کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں، آج وہ گورنمنٹ کا حصہ بھی ہیں۔ تو آج ہماری جماعت میں بھی وہی آوازیں اٹھ رہی ہیں، آج ریٹائرڈ جو آرمی آفیسرز ہیں وہ بھی بات کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں اس میں ساری سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے نا وہ سیاستدانوں کی، انہوں نے کبھی اکٹھے ہو کے آج تک
یہ کام کیا ہو کہ انہوں نے کبھی یہ کہا ہو کہ ہمیں اپنے حقوق جو ہے، بلکہ یہ تو جا کے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے یہ بات کر رہے ہوتے کہ ہم بہتر آپ کو جو ہے نا وہ خدمت کریں گے. اور وہ آگے اسی طرح امریکہ کے سامنے جن کا بار بار یہ ذکر ہو رہا ہے، بھئی آپ نعرے لگانے سے یہ بات نہیں ہوگی. غلامی سے نکلنے کے لیے آپ کو پاؤں پہ کھڑا ہونا پڑے گا، آپ کو اس کی قیمت دینا پڑے گی. آپ نے آج تک آپ دیکھیں گے جن ملکوں نے ان چیزوں سے نکلے ہیں ان پر پابندیاں بھی لگی ہیں، انہوں نے قیمت ادا کی ہے، اور اس کے بعد جا کے وہ سر اٹھا کے جینے کی جو ہے نا ان میں جو ہے نا آج وہ سر اٹھا کے جی رہے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم قرضوں سے، شہباز شریف کی بات وہ غلط نہیں تھی کہ بیکاریوں کی کون سی چوائس ہوتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس بات کو سننے کو بھی تیار نہیں ہیں. سننے کو تیار کے علاوہ میاں صاحب انہیں کہتے ہیں یہ نہیں پتا بھکاری بنانے والے کون ہیں. میں تو پہلے میں سر نہیں سر وہ میں جو لوٹ کے وہاں سبوں ڈالنے لگے ہیں. میں نے تمام سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں. آج پاکستان کے تمام سیاستدانوں کو دیکھیں، وہ کوئی بھی اس سے باہر نہیں ہے. یہ کیا طریقہ ہے کہ اپنی اقتدار کے لیے آپ چند لوگ اکٹھے ہو جائیں، دوسرے باہر ہو جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ سب کے سب یہ سب کی ذمہ داری ہے. یہ اپوزیشن، آج کی اپوزیشن کی اور کل کی جو اپوزیشن تھی، کل کی حکومت اور آج کی حکومت، ان سب کی تمام سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے. جب تک یہ اکٹھے نہیں ہوں گے، اکٹھے ہو کے اس ملک کے لیے بات نہیں کریں گے، یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا. نہ یہ غلامی سے نکلیں گے. اور آپ دیکھیں کہ جن کی یہ بات کر رہے ہیں، ارے بھائی 75 سال سے آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کی مرضی کے بغیر آیا کون ہے؟ آج کی جو برسر اقتدار پارٹیاں ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ یہ بنائی کس نے ہے؟ میں سیاستدانوں کی بات نہیں کرتا، یہ پارٹیاں بھی ان کی مرضی کے بغیر نہیں بنتی. مجھے کوئی ایسی پارٹی بتائے جو ان کی مرضی کے بغیر بنی ہے، ان کی وہ بناتے ہیں. بلکہ یہ سامنے بیٹھ کے ان کو جب یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کو اتنی سیٹیں دیں گے، آپ کو اتنی سیٹیں نہیں دیں گے، تب ان کی غیرت کہاں ہوتی ہے؟ تب ان کو پتہ نہیں ہوتا. جب یہ الیکشن آ جاتے ہیں تو یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی بات یاد کرا دیتا ہوں. ایک پاکستان کی سیاست میں جو سب سے بڑا منافق اور اس قوم کا بدترین دشمن، جھوٹا مکار فریبی آیا تھا جس کا نام ضیاء الحق تھا. اس سے اوپنلی یہ کہا تھا یہ آئین کیا ہے؟ چند چیتڑے جس کو پھاٹی جب مرضی پہن لوں. اور یہ سیاستدان کیا ہے؟ جب میں چاہوں گا 2 مہینے آ جائیں گے. یہ آپ کو پتا ہے 2 مہینے کا محاورہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ اور یہ 2 مہینے گئے اس کے پاس. میری بات کا جواب آپ نے خود دے دیا ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب تک یہ اکٹھے نہیں ہوں گے، اس قوم کی بات یہ اسٹیجوں پہ کھڑے ہو کے، یہ ٹی وی چینلز پہ آ کے یہ لوگوں کے مجموعوں میں یہ باتیں کرتے ہیں، خدا را اپنے گریبانوں میں جھان کے کبھی اپنے کردار پہ بھی دیکھیں کہ ہم نے اس قوم کے لیے کیا کیا ہے. ہر بندے کو گلا ہے اس ملک سے، لیکن اس ملک کو کسی نے دیا کیا ہے یہ بات تم بتا دیں. یہ سب کے سب یہاں پہ کل تک جن کے پاس سائیکل نہیں تھی، آج وہ ارب پتی ہیں، اور ان کو شرم نہیں آ رہی کہ اس ملک کا غریب جو آج رول رہا ہے، جن کے گھروں کے اندر یقین مانے سارا دن بٹالوی صاحب میں آپ لوگ بلوں کے لیے ریکویسٹ کر رہے ہیں، لوگ بچیوں کی شادیوں کے لیے رو رہے ہیں، لوگ بچوں کی فیسوں کے لیے رو رہے ہیں، لوگ کھانے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھروں میں راشن نہیں ہے. تو یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ کن کی وجہ سے ہے؟ جب آپ تقسیم جو غلط ہوگی، جب آپ لوٹ کے اربوں روپے آپ لے جائیں گے، سیاستدان باقی جو بیوروکریٹس ہیں اور وہ جدھر لوگ ڈرتے ہیں نام لیتے ہو، آج تو خیر ان پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کی انگلی اس طرف ہے. ان کے پاس جو پیسہ ہے سب لوگوں کے پاس، وہ غریب آدمیوں کا جو حق ہے جو کھا رہے ہیں سب مل کے، اور یہاں غریب کو غریب تر کیا جا رہا ہے. اور یہ انہوں نے اپنی باہر جائیدادیں، اور چلیں خدا کا خوف آپ نے لوٹ لیے، اس ملک کے اندر ہی لگا دیں، اس ملک کے اندر اس پیسے سے انڈسٹری لگائیں، یہاں پہ ان کو بیچاروں کو مزدوری دے دیں وہاں پہ. آپ بدقسمتی یہ ہے کہ آپ کی تو ملیں جو ہیں وہ انڈیا کے اندر ہیں، آپ کی سعودیہ کے اندر ہیں، آپ کی یورپ کے اندر ہیں، آپ کی باقی ملکوں کے اندر آپ نے جا کے پیسہ انویسٹ کیا. اور خدا کا خوف کر لیں، اس ملک پہ رحم کھائیں. آپ نے اللہ کو منہ دکھانا ہے. کیا ہم نے ایک مخبوط الحواس بچہ، وہ یورپ کا 18واں بڑا ریئل اسٹیٹ کا انویسٹر ہے، سابق وزیر اعظم کا بیٹا. آپ یہاں کیا کر سکتے ہیں؟ اس قوم کو میں میاں صاحب آپ کو پہ وقت کم ہوتا ہے، لیکن میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ آپ سب اس قوم کو یہ پیغام ضرور دے دیں. خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، اپنے بچوں کا واسطہ ہے، اپنے بچوں کی مستقبل کے لیے ان چوروں ڈاکوں لٹیروں کی گردنیں پکڑیں، انہیں سڑکوں پہ گھسیٹیں اور ان سے پیسہ نکلوائیں. ان سے آپ جو کہتا تھا پیٹ پھاڑ کے نکلواؤں گا، آج اس کی جوتیاں چاٹتا پھرتا ہے. سر اپنے حق کو جب تک یہ قوم نہیں پہچانے گی، جب تک یہ قوم کو اپنے رائٹس کا پتہ نہیں ہوگا، جب تک یہ اکٹھے نہیں ہوں گے،
یہ اسی طرح ان کی چاندی رہے گی اور یہ نعرے لگتے رہیں گے، یہ لوگ آوے آوے جاوے جاوے کہتے رہیں گے اور ان کے پیچھے پیچھے دومے لاتے جو ہے نا وہ پھر رہے ہوں گے، اور ان کے لیے ہماری کوئی حیثیت عام عوام کی اس لیے نہیں ہے کہ لوگ آج صبح آپ دیکھیں گے اب وہ ایک ایسا بندہ بدقسمتی ہے کہ بدنما داغ ہے، اس کو عالم کہنا، اس پہ جو ہے نا اس طرح کا مذہبی کوئی کہنا، عالم جو ہے نا یہ مذہبی جماعت کا بھی اس پہ بات کرنا، آج وہ چاہتا ہے تو جہاں مرضی وہ اتنے بڑے بڑے مجمع کر لیتا ہے، تو یہ قوم کو کیا کہیں اب ان کے پاس تو دین کی بھی سمجھ ہے، ان لوگوں کے پاس وہ مدرسے بھی چلا رہے ہیں، وہ مسجدوں میں بھی بیٹھے ہیں، لیکن جب وہ ایک بندہ بلاتا ہے جس کی اربوں روپے کی جائیداد اس کی بھی باہر ہے تو اس کے پیچھے آ جاتے ہیں، اس قوم کا کیا کہیں۔ ناظرین، یہ آپ نے سوچنا ہے آپ نے اپنا مستقبل کس طرح برباد کیا، مزید کس طرح برباد کرنا ہے، اور آپ اپنے بچوں کو کس طرح معذور ہوتے، بیکار ہوتے ہوئے، بے روزگار ہوتے ہوئے اور بے علم ہوتے ہوئے کس طرح دیکھیں گے، اس کا جواب ایک ہی ہے جو میاں صاحب نے کہا، تعلیم تعلیم اور تعلیم، اور ان لوگوں سے اپنا حق مانگنا نہیں، چھیننا، ان کی گردوں پہ انگوٹھے رکھ کے چھیننا، یہی ایک حال ہے، دوسرا کوئی حال نہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، اللہ حافظ۔ اچھا جی، کوئی اور موضوع کوئی؟ ہم تو جو ہو گئے ٹھیک ہو گیا۔